نبی دا عمرہ دا گانا او کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا اے پردھا پڑھے دا اے حسن نمانا او کلمہ نبی دا کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا او کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا اے پردھا پڑھے دا اے حسن نمانا او کلمہ نبی دا کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا او کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا اے پردھا پڑھے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى الذين أدركوا قربه وعهده أما بعد قال الله الكريم في كتابه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون حضرات گرامی، آپ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں اور انتہائی خوش قسمت ہیں جو حضرت خواجہ خواجگاں غوث الزمان قطب دوران حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی اس تقریب سعید میں شریک ہوئے. مجھے اس موقع پر حضرت خواجہ غلام رسول تگیروی رحمت اللہ علیہ جو خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نور محمد وہاروی رحمت اللہ علیہ کے عظیم خلفاء میں شمار ہوتا تھا کی بات یاد آ رہی ہے کہ وہ جب حضرت خواجہ نور محمد وہاروی کو عرس پر تیار ہوئے، مریدین اور متعلقین اور بہی خواہوں نے گزارش کی کہ حضور درمان میں دریا پڑتا ہے اور کوئی پل نہیں، کوئی کشتی نہیں، دریا بڑا جوش پر ہے، طغیانی پر ہے، آپ اس دفعہ خیر جائیں اپنے پیر کی عرس پر. آپ نے فرمایا بھائی نہیں، ہم جائیں گے. پھر علماء کی ایک جماعت آ گئی، حضور ہم دستبرستہ گزارش کہ آپ کا وجود بڑا قیمتی ہے، خدا را آپ پیر کے اس پر نہ جائیں. اس دفعہ دریا میں بہت ہلاکتیں ہو رہی ہیں، کشتیاں ڈوب رہی ہیں، جہاز غرق ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہم جائیں گے. تیسری مرتبہ جو انہوں نے کہا نا تو آپ نے فرمایا بے وقوفو، سال کے بعد پیر کے عرس پر خدا کی رحمت کی بارش، دعاؤں کی قبولیت، گناہوں کی معافی، مسائل کا حل اور آخرت کی نجات کا جو میں دل کی آنکھ سے منظر دیکھتا ہوں، یہ پانی کا دریا ہے، آگ کا سمندر بھی ہو تو میں چیر کر ضرور جاؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لجپال لجپال، پیر سواد پیر سواد. یہ آلے نظر کو آپ کو کیا نظر ہے؟ ہمیں بھائی آپ اگر اور میں نظر کمزور ہے، بینائی اچھی نہیں ہے جس کی،
تو اس کو آنکھ والوں کی بات ماننی چاہیے، جو بات نہیں، جو دیکھ نہیں سکتا، جس کی بینائی کمزور ہے، جس کی نظر مفقود ہے، وہ نظر والوں کی بات ماننی چاہیے اس کو۔ اندھوں نے مل کے شور مچایا ہے چار سو، تا سن سکے نہ کوئی کسی دیدور کی بات۔ اندھوں کی بات، اندھوں کے شور پر توجہ نہ کریں، جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے پایا ہے، جنہوں نے محسوس کیا ہے، جن کو آنکھ ملی ہے۔ پیر کی عرس مبارک پر وہ آپ دیکھیے، جس پیر کی آپ عرس پر آئے بیٹھے حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ، ہزاروں ہندوؤں کو مسلمان کیا، خدا کی توحید کا علم لہرایا، شرک و بدعت کا کلا خما کیا، تصوف اور روحانیت کے فروغ میں مرکزی کردار ادا کیا، جس نے روئے زمین پر سارے گزرے ہوئے پرانے اولیاء اللہ کا ایک دفعہ پھر نقشہ تازہ کیا، ہزاروں کروڑوں اولیاء اللہ کا، اپنے ماضی میں گزرے ہوئے چشتی تھے، لکش بندی تھے، شور وردی تھے، جس سلسلے کے بزرگ تھے، خدا کی قسم ان تمام بزرگوں کا نقشہ ایک ذات میں اگر آپ نے دیکھنا چاہتا ہے تو خواجہ غلام حسن سواگ کی ذات فرق نہیں ہے، یہ خدا کی قسم، یہ مبالغہ نہیں، عقیدت کا ثمرہ نہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ میرے شیخ طریقت ہیں، خدا کی قسم آگ بے لوث بے لاگ تمام سلاسل یہ کہہ رہے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کرتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخیر زمانے میں جو حضرت خواجہ غلام حسن سواگ کا تعلق خاطر اور سرکار کی جو نگاہ اور نظر کرم تھی، خدا کی قسم اس زمانے کے کسی ولی پر بھی نہیں تھی۔ ہمارے علاقے میں حاجت اللہ خان گرداور صاحب تھے، عیسی خیل تھے، بہت بڑے خان تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ نواب آف عیسی خیل عبدالعلی خان، جو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پرسنل سیکرٹری تھے، انہوں نے مجھے واقعہ بتایا کہ میں ملتان کے اسٹیشن پر اس وقت لوگ، آپ جیسے کراچی سے جاتے ہیں نا، اس وقت لوگ حج پر ملتان سے جاتے تھے۔ انہوں نے فرمایا پیر مہر علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں، غلام محمد بکھرے والے بھی موجود ہیں جی، اور حضرت خواجہ غلام حسن سواگ بھی۔ لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب کو جو شخص ملے جاتا تھا نا، وہ فرماتے تھے کہ وہ درویش جو کھڑا ہے نا سادہ سا، پہلے اس کو جا کر ملو۔ ایک آدمی گیا، ایک عالم گیا، ایک فقیر گیا، ایک خلیفہ گیا، آخر ایک شخص نے عرض کی کہ حضور آپ سید ہیں، حضور غوث پاک کی اولاد ہیں، نجیب الطرفین ہیں، مقام غوثیت پر فائز المرام ہیں، ہم آپ کو ملنے آتے ہیں اور آپ جٹ فقیر کی طرف ہم کو بھیج دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا علم ہے؟ خدا کی قسم کئی مرتبہ میں نے سر کی آنکھوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درویش کا منہ چومتے ہوئے تھا۔ نعرہ تکبیر، منہ چوم رہے ہیں حضور۔ پیر سواگ مولانا محمد صدیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ کریں۔ بھائی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے اسٹیشن پر جلوہ فروز تھے، ان کے مریدین بھی تھے۔ حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں جلوہ فرما تھے،
اور غلام محمد بکھڑے والے بزرگ وہ بھی، اور ان سب کے مریدین آئے ہوئے تھے ان کو الوداع کرنے کے لیے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ ملنے کے لیے جاتے تو وہ فرماتے بھائی پہلے وہ فقیر جو کھڑا ہے نا جاتا ہوں، ایک فقیر کھڑا ہے، پہلے جا کر اس کو ملے اور پھر میرے پاس آنا۔ اب ایک شخص نے عرض کی کہ حضور آپ وہ نجیب الطرفین سید بھی ہیں، حضور غوث الورا کی اولاد ہیں، اور ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائد المرام ہیں، ہم آپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں اور آپ فقیر کی طرف بھیج دیتے۔ آپ نے فرمایا سنو، یہ مرید کی بات نہیں ہے، کسی خلیفے کی بات نہیں ہے، حضور خواجہ غلام حسن سواگ کے کسی درویش کی بات نہیں ہے، پیر مہر علی شاہ کا فرمان ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ خدا کی قسم میں تو اس لیے بھیج رہا ہوں اس طرف ہو کہ میں نے کئی دفعہ اللہ کے رسول کو ان کا منہ چومتے ہوئے دیکھا۔ حاجات اللہ خان گرداور سے ہمارے علاقے میں فوت بھی وہ ہوئی، پھر دوبارہ میں ان کے پاس ان کی مرض وفات سے پہلے میں دوبارہ حاضر ہوا کہ یہ واقعہ پھر مجھے بتا۔ انہوں نے کہا فقیر صاحب، وہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تھے، خدا کی قسم مجھے خان عبدالعلی خان نواب آفائی خیل نے جو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا پرسنل سیکرٹری تھا، خود اس نے مجھے واقعہ بتایا، اور میں زندہ سلامت اور گواہ ہوں کہ آپ نے فرمایا میں اس کی طرف کیوں نہ بھیجوں، رسول اللہ اس کا منہ چومتے ہیں۔ پھر میں نے کہا میں نے عرض کی کہ آج نقطہ سمجھ آ گیا ہے کہ آپ کے نکلے ہوئے الفاظ سے ہندو کیوں مسلمان ہو جاتے تھے، رسول اللہ منہ چومتے تھے آپ کا۔ مجھے صاحبزادہ صاحب آپ کے پیر و مرشد صاحبزادہ نعمان جان صاحب مدد اللہ علی نے خود بتایا ہے کہ مجھے صاحبزادہ ابراہیم قلندر رحمۃ اللہ علیہ مرشد شریف علیہ حضرت صاحب، انہوں نے بتایا کہ میں شباگ شریف آیا، حضرت کی میزبانی میں چند ایام آپ مجھے کروڑ کے اسٹیشن پر چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں جب ہم پہنچے تو پاکستان 1938 کی غالباً بات ہوگی، پاکستان سے پہلے آپ نے فرمایا حضرت اے میرے مرشد دادا، آپ اگر اجازت فرمائیں تو یہ سکھ جو نوجوان کھڑا ہے بڑا خوبصورت سکھ ہے، یہ دوزخ کے قابل تو نہیں ہے، دوزخ کے قابل ہو، اب راہ کی اجازت دے تو میں اسے مسلمان ہوں۔ ابراہیم قلندر کی مزاج میں تھوڑا سا ظرافت تھی، انہوں نے فرمایا فقیر کر، میں بھی تماشا دیکھوں، لوگ کہتے ہیں کہ غلام حسن سواگ ہندوؤں کو مسلمان کرتا ہے، آج میں بھی تماشا دیکھوں۔ حضرت صاحب چل کر گئے اس سکھ کی طرف، سکھ نوجوان کی طرف، بڑا خوبصورت تھا، سر پر پگڑی تھی۔ فرمایا کہاں جا رہے ہو بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو جناب کراچی جا رہا ہوں۔ اس نے کہا حضرت صاحب نے فرمایا اگر ہم تمہیں مدینے کا ٹکٹ لے دیں تو پھر وہ سکھ سنبھلا، چوکنا ہوا، اور اس نے کہا کیا آپ وہی تو نہیں ہیں جو سکھوں کو مسلمان کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہوں تو میں وہی۔ اس نے کہا کہ اگر میں کلمہ پڑھوں مدینے والے کا، کیا تم مجھے مدینے والے کی زیارت کراؤ گے؟ آپ نے فرمایا یہاں کروڑ کے اسٹیشن پر مدینے والے کا کلمہ پڑھو، خدا کی قسم میں تمہیں یہاں کھڑے کھڑے مدینے والے کی زیارت کراؤں گا۔ پیر سواگ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نچ پال پیر سواگ نچ پال۔ اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر آپ نے فرمایا میرے بغل گیر ہو جاؤ، بغل میں سر دے دو، اس نے بغل میں سر دیا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم وہ سکھ کے بیٹے ابھی مسلمان ہو گئے ہو،
صحیح صحیح بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم مدینے والے کی زیارت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان۔ بھائی ذرا سوچیں، آپ کو خدا نے عقل دی ہے، سکھ کا پتر ہے، مسلمان ہوا، نہ نماز پڑھی، نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ کی، نہ نیکی کی، اور کوئی عمل صالح نہیں کیا۔ مسلمان کتنے بزرگ اور کتنے ولی اور کتنے فقیر اور کتنے کتب اور کتنے مجدد اس آرزو میں مر گئے ہیں کہ ہمیں خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہو، لیکن کمال ہے خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک سکھ کے بیٹے کو ابھی مسلمان کر کے سوا کلمے کو اس نے کوئی عبادت نہیں کی، سر کی آنکھوں سے جیتے جاگتے رسول اللہ کی زیارت کرا رہے ہیں۔ بھائی آپ اس دربار پہ آئے ہوئے ہیں، تم تو مسلمان ہو، رسول اللہ کے غلام ہو، حضور خواجہ خواجگان کے مرید ہو۔ مجھے کہ شاہپور کے نوجوان نے مجھے بتایا ہے، اب بھی وہ یہاں موجود ہوگا انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ میں مرید ہونے کے لیے شاہپور میں اعلیٰ حضرت بھی جاتے تھے اور وہاں آپ کے بہت مرید ہیں۔ وہ آیا تو حضرت صاحب کا بیعت ہونے کے لیے، زمیندار فیملی سے اس کا تعلق تھا، حضرت مرید کر رہے تھے کپڑا پکڑوا کر، صاحبزادہ محمد حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جیسے سن اللہ جی، میں بھی بیٹھ گیا۔ صبح سے لے کر شام تک میرے دل میں یہ اعتراض اور یہ وہم گھومتا رہا کہ بہت سے آدمی تھے اور میں حضرت صاحب نے ہاتھ میں ہاتھ تو دیا نہیں اور کپڑا پکڑوا کر ہمیں مرید کر دیا ہے، پتہ نہیں ہم بیعت ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رات سو گیا، جب سویا نا مقدر جاگ اٹھا، مدینے پاک روضہ رسول پر پہنچ گیا، دروازہ کھل گیا، میں اندر داخل ہوا، رسول پاک نے قبر سے دونوں ہاتھ نکال کر فرمایا، اور فکر کیوں کرتا ہے، تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ تک پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے ہاتھ پہنچ گئے، ابھی تک پہنچ گئے، یہ ہاتھ پہنچا دیتے ہیں وہاں رسول پاک تک پہنچ گئے ہاتھ۔ ایک حضرت صاحب سے پوچھ لیں، ایک میں نے خود بھی عرض کی ہے، ترکی کی حکومت نے رسول پاک کے روضہ اطہار کی صفائی کے لیے کچھ لوگ مقرر کیے تھے، مخنث ٹائپ لوگ تھے، بڑے قداور، 7 فٹ قد، اتنا چہرہ، داڑھی نہیں ہوتی تھی، انہوں نے اصحاب صفہ پر ان کی زیارت کی۔ وہ مدینہ پاک میں حضرت صاحبزادہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، محمد حسن، اچھا وہ ترکی کے جو رسول اللہ کے روضے کے مجاور تھے اور جو صفائی کرتے تھے نا، وہ مکان پر حضرت صاحبزادہ محمد حسن صاحب کو ملنے کے لیے گئے۔ اچھا انہوں نے کہا وہ اغوات کے قبیلے کے فرد فرید اور آخری بزرگ، تم تو مسجد نبوی سے شاہ فیصل کی دعوت کے لیے باہر ہوٹل پر نہیں گئے، اور تم نے تو عہد وعدہ تھا کہ میں مسجد نبوی سے نہیں نکلوں گا، پھر ہوٹل پر اس فقیر کو کیوں ملنے گئے ہو؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں خود نہیں گیا، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، رسول اللہ نے مجھے بھیجا، میں خود کب جاؤں؟ ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سبحان اللہ کتنے مراتب ہیں، کتنے مراتب ہیں۔ آپ تعلق کو مضبوط کریں، عقیدت کے ڈورے سلجھائیں۔
اپنی طرف سے خدا کی قسم مجھے کسی صاحبزادے نے یہ حضرت صاحب نہیں بھائی میں دیکھتا ہوں کم از کم کیونکہ ہم بھی اپنے بزرگوں کا حضرت صاحب کے خلیفے ہیں میرے والد صاحب ہم ان کو عرض کرتے ہیں نام علم ہے کم از کم ہر عرس پر 1 کروڑ سے زیادہ خرچ اٹھتا ہوگا میرا اندازہ 1 کروڑ روپے سے بھی زیادہ آج تک آپ سے میں خلیفہ ہوں اجازت یافتہ ہوں مجھ سے خدا کی قسم صاحبزادہ صاحب احمد حسن صابری کوئی 1 پیسہ نہیں مانگا عرس کے لیے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے خلیفہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے فرمایا ہو عرس کے لیے پیسے لے آؤ 1 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے آپ خدا کی قسم مجھے کسی صاحبزادے نے بات نہیں کی اور نہ کسی عرس کے منتظم نے کی آپ کتنے بیٹھے 1 لاکھ آدمی لاکھ سے بھی زیادہ عرس سے حافظ آتے ہیں عالم آتے ہیں قاری آتے ہیں اور یہ بھی بات آپ سن لیں کہ جتنے حافظ اور جتنے قاری اور جتنے عالم اس دربار پر آتے ہیں وہ ہم نے کسی دربار پر نہیں دیکھے ہاں کتنے حافظ میرے اپنے تحصیل خشاب کا 1000 حافظ یہاں آتا ہوگا محتاط انداز کے ساتھ میں کر رہا ہوں اچھا حافظ آ رہے ہیں ملک آ رہے ہیں نواب آ رہے ہیں گھر سے ہمارے شہر میں نا جو مرید ہے نا وہ اپنے والد صاحب کو کہتے ہیں بھائی ہمیں 2000 روپے دو ہم نے عرس پر جانا ہمیں 3000 روپے دو عرس کا خرچہ دو وہ یہاں آ کر ہوٹلوں پر اللے تللے اڑاتے ہیں پکوڑے کھاتے ہیں چائے پیتے کیا گھر نہیں ملتی تم دربار کی خدمت نہیں کر سکتے کروڑوں روپے سارا بھار پیر پر پھینک دیا ہے آپ نے آپ اچھے مرید ہیں میں اچھا مرید ہوں اللہ کی بندو تھوڑا سا سنبھلو خدا کی قسم جس شخص کا حصہ عملاً مالی طور پر پیر کے عرس میں شامل ہو جاتا ہے وہ بھوک نہیں دیکھتا تنگی نہیں دیکھتا اس کو مصیبتیں نہیں آتی اس کی فتح و نصرت کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں اور خدا کے خزانوں کے منہ اس پر کھل جاتے ہیں حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر کچھ عمر آ گئے نا تو انہوں نے کہا بھائی پیر تو بڑی خدمت کر رہا ہے اور اس کو پہلے انہوں نے کہا کہ کہاں سے پیسے آتے ہیں کہا یہ لوگ آ کر خدمت کرتے ہیں آپ اندر بیٹھے تھے آپ نے فرمایا ڈیرہ اسماعیل خان کے نوابو خدا کی قسم جو فقیر کے دربار پر نظرانہ آتا ہے نا درویشوں کی جوتیاں ایسے نہیں بنتی سال کی جوتیاں فقیر کا لنگر نظرانے سے نہیں چلتا خدا کے خزانے سے چلتا ہے ان کو کیا محتاجی ہے ہم محتاج ہیں اگر یہ قبول کر رہے ہیں شادی شیرازی نے کیا کہا ہے منت ملک کی خدمت سلطان ہمیں کو نہیں منت شناسروں کے بخدمت گزاشتہ تو وہ بادشاہ کا احسان نہ کر بادشاہ پر احسان نہ کر کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں بادشاہ کا احسان سمجھ کہ اس نے خدمت کے لیے تجھے قبول کیا ہے اس کو تو ہزاروں نوکر ملتے ہیں اچھا اس کو دارو دوں حضرت صاحب کا ایک 2 فرمان سن بھائی تقریر میں جتنا چلا جاؤں یہ سمندر ختم نہیں ہوگا جتنا وقت آتا جائے گا حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت شان اور ان کی تعریف و توصیف اور ان کے کمالات کا سلسلہ اور بڑھتا جائے گا شام ہو جائے رات گزر جائے انشاءاللہ وہ ختم نہیں ہوگا بڑھتا چلا جائے گا اس ناقص اور کمزور مطالعے والے آدمی سے اور مطالعے والا آدمی ہو تو اس پر کتنے راز کھولیں گے حضرت یہ دیکھیے خاتمہ دار و مدار خاتمہ انما العبرۃ بالخواتیم
رسول پاک نے فرمایا دار و مدار خاتمے پر حضرت خواجہ غلام حسن سراغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کے در طریقت داخل شد آج فتنہ ارتداد در امان الہی باشد. جو ہمارا مرید ہوگا نا، میں نہیں کہتا کہ ہر آدمی ولی ہوگا، لیکن ضمانت دیتا ہوں اس کا خاتمہ کبھی خراب نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ خراب نہیں ہوگا، ایمان کی نعمت سلامت لے کر جائے گا، خاتمہ خراب نہیں ہوگا جو ہمارے در پر آ جائے گا اور ہمارا مرید ہو جائے گا. یہ ادھر لمحے جنوب کی طرف ایک گھر تھا اور وہ بیمار ہو گیا. لوگ آئے، یا حضرت ہمارا آدمی بیمار ہے، آپ آئیں اور دم کریں. حضرت گئے نا تو اس کی آخری لمحات تھی. آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا. حضرت یہ بالکل قریب دربار سے جب آپ نے سینے پر ہاتھ رکھا نا تو وہ جو قریب الموت شخص تھا نا اس نے خدا کا ذکر شروع کر دیا. اللہ 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 اللہ. لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو مر رہا تھا، ہم خوش ہو گئے، بچ گیا ہے. اللہ کا ذکر شروع کر دیا. آپ نے فرمایا بچے گا نہیں، یہ مر جائے گا. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جب قبر میں سے دفن کرنا اور آخری اینٹ رکھنا اس وقت بھی سن لینا اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوگا. اللہ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوگا، اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا. فقیر شیطان کا رستہ بند کر کے جا رہا ہے، شیطان کا رستہ بند کر کے جا رہا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت پیر شواغ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ طریقہ سیکھیں. اپنے پیر کا بیٹھنا اٹھنا، ان کا چہرہ، ان کی شکل، ان کے عمل، ان کا عقیدہ کیا تھا. چپے چپے پر عقیدے کے رولے. حضرت صاحب اب بھی فرما رہے کوئی شیعہ بن گیا ہے، کوئی اہل بیت کا دشمن ہے، کوئی صحابہ کا دشمن ہے. حضرت پیر شواغ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو دیکھو، ان کا عقیدہ کیا تھا تمہارے پیر کا. فرمایا تو بیان کر دوں ایک بات تھوڑی سی سی ہے. فرمایا دریا پر پانی پی رہے ہو نا، اوپر کتا پانی پی رہا ہو، نیچے بیٹھ کر پی لے. لیکن رسول اللہ کے صحابہ کا گستاخ اوپر پانی سے پی رہا ہو، کسی سے پانی نہ پینا، کتے سے بھی زیادہ پلیت ہے، کتے سے بھی زیادہ پلیت ہے. اس کا جوٹا نہ پینا. کیا تماشا بنا رکھا ہے. عقیدہ پتہ کرو، پیر صاحب کا عقیدہ بناؤ. کتنے عقیدے، کتنے رولے، کتنے مذہب، کتنے جھگڑے، یہ قیامت کی نشانی ہے. تم حضرت خواجہ غلام حسن شواغ رحمۃ اللہ علیہ کا دامن تھامو. یہ عقیدہ ہمارے پیر کا تھا. مولوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت میں نے مراقبہ کیا ہے اور آپ کا میں نے مقام دیکھا ہے. آپ کے جو مقام اور سلوک اور جو آپ کے لطائف ہیں نا، وہ تو سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہے، سمندر کی طرح. حضرت صاحب نے فرمایا دیکھو حسین علی کا عقیدہ دیکھو، یہ وہاں میں بیٹھ کر خواجہ غلام حسن سواغ کے مقام کو دیکھ رہا ہے، لیکن رسول اللہ کے علم کا منکر ہے. اور فرمایا رسول کے علم غیب کا منکر ہے، اور خود اپنی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں آپ کے مقام کو دیکھ رہا ہوں. کتنا بد عقیدہ ہو گیا حسین علی. فرمایا رسول کے علم غیب کا منکر، اور وہاں سے بیٹھ کر میرے مقام کو دیکھ رہا ہے. عقیدہ حضرت پیر شواغ میرا، بس ہم وہی عقیدہ رکھیں گے جو ہمارے پیر کا ہے. ان کا عقیدہ وہ جو مجدد الفسانی کا تھا، جو حضرت خواجہ باقی باللہ کا تھا، جو حضرت خواجہ مظہر جانا کا تھا، جو دوست محمد قندھاری کا تھا، جو عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق کا تھا، جو رسول اللہ کا فرمان تھا. خواجہ غلام حسن سواغ کا وہ عقیدہ ہے، اس عقیدے پر قائم ہو جاؤ. اور پیر کی زندگی خصوصات حسنیہ اب اسے پیو پڑی ہے. ایک اللہ کے ایک بندے نے حضرت صاحب کی زندگی کے کچھ چند سال 1000 صفحے کی کتاب ہوگی وہ جمع کی.
جنگل میں جا رہے ہیں، جماعت والا کوئی نہیں ملتا، ایک شیڑو اور چرواہ کھڑا تھا، فرمایا بھائی میرے ساتھ ذرا نماز با جماعت پڑھ لو، میں نے تو نماز با جماعت کبھی قضا نہیں کی۔ اس نے کہا جی میرے تو بے نمازوں کے بہانے میں شعور ہوتے ہیں۔ اس نے کہا میرے تو کپڑے ناپاک ہیں حضرت، میرے پاس تو پانی نہیں ہے اور میرے پاس کپڑے۔ اچھا ہاں، تو آپ نے فرمایا یہ 4 آنے لے لو اور میرے ساتھ نماز پڑھ لو۔ وہ شیرو نے 4 آنے لے کر چرواہے نے حضرت صاحب کے ساتھ جنگل میں بیابان میں بھی نماز با جماعت قضا نہیں کی۔ فرمایا ہم نے جنگل میں بھی نماز با جماعت قضا نہیں کی، اب جماعت ہمارا انتظار کرتی ہے۔ ہم جب جہاں جائیں لوگ کہتے ہیں پیر صاحب آ جائیں گے تب جماعت ہوگی، پیر صاحب آ جائیں تب تکبیر ہوگی، پیر صاحب آ جائیں تب صفیں کھڑی ہوگی۔ اب جماعت ہمارا انتظار ہے۔ تم اس پیٹ کے مرید ہو، نمازیں نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، عرس نہیں میں صحیح شرکت نہیں کرتے، آپ اپنے زندگی میں انقلاب، تبدیلی اور پیر سواگ کے عقائد اور ان کے اعمال کو دیکھ کر لوٹ کر جائیں تو لوگ آپ کو دیکھیں اور دیکھ کر کہیں کہ وہ دیکھو ولی کا غلام آ رہا ہے، ولی کا غلام لوٹ کر واپس آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور سب حضرات کو خدا کی قسم، حضرت خواجہ غلام حسن سواگ جو شادی پر جو کسی کو دعوت دیتا ہے نا، اس کا تو میں نے بھی شادی ہوتا ہے، جو شادی پر کسی کو بلاتے ہیں نا وہ پھر اسے روٹی بھی دیتے ہیں، چاول بھی دیتے ہیں، حلوے بھی کھلاتے ہیں۔ تو خواجہ غلام حسن سواگ نے آپ کو بلایا ہے، آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے، عقائد درست ہوں گے، مصیبتیں دور ہوں گی، پریشانیاں ہٹ جائیں گی، بھوک ختم ہو جائے گی، اور جتنے مسائل ہیں آپ کی اولاد کے، آپ کے خاندان کے حل ہوں گے، خاتمہ ایمان پر ہوگا اور قبر روشن ہو جائے گی۔ مدینے کے گدا دیکھے ہیں اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر۔